السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ یاد رکھو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن سفر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ یقین کرو، اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہارے منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ بس پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یاد رکھو، جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کب ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔
تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہوتی ہوئی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔